الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق سے محبت سے درود پاک کا نذرانہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے اوست. ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے اوست. بحر بر درگوشے دامانے اوست. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. آبروئے مازنام مصطفیٰ است. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حمد و صلاۃ کے بعد آج کا عظیم پروگرام ایک عظیم فتح کی یاد میں انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آپ کو اور مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرما کے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت دین حقہ کو سمجھ کے اس کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، علماء کرام کے ذمہ غفیر ہے، اور بالخصوص صاحبزادہ پیر سید اسد الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور صاحبزادہ والشان قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرید الدین سالوی زیدہ شرفہ. آپ جیسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں. ایسے بلند و عرفہ علماء کے سامنے میرے لیے بات کرنا ایک انتہائی دشوار معاملہ ہے. کوشش کروں گا
کہ میں جو سبق سناؤں وہ صحیح صحیح سنا سکوں۔ اللہ کریم مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی اور انسان کی کامل رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے، کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ کریم نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے ذریعے، ان اونچی شان والی ہستیوں کے ذریعے انسانوں کی راہبری کا سامان کیا، اور رب کائنات نے ان کے درجات بڑے بلند کیے۔ جب رب کائنات کے پیارے انبیاء تشریف لاتے رہے، حق بولتے، حق سمجھاتے، حق کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے، تو پھر باطل بھی سر اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب کائنات نے اس وقت مبعوث کیا جب اس وقت انسانیت میں کفر ہی کفر تھا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، اس باطل کا سر کاٹا، حق کا علم بلند کیا۔ پھر دور گزرا کہ جب باطل نمرود کی صورت میں ابھرا، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کر کے اس باطل کو ختم فرمایا۔ پھر ہر دور کے اندر اسی طرح باطل جب بھی سر اٹھاتا رہا، رب کائنات کے پیارے حق کی صورت میں نازل ہوتے رہے، باطل کا سر کچلتے رہے، حتیٰ کہ جب فرعون کی صورت میں باطل نے سر اٹھایا، رب کائنات نے اس کو کچلنے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم کو مبعوث کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر باطل کو ملیا میٹ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے رب کے پیارے جامع شہادت نوش کرتے رہے، یحییٰ علیہ السلام جیسے رب کے پیغمبر جامع شہادت نوش کرتے رہے، حتیٰ کہ جب ابو جہل کی صورت میں باطل نے سر اٹھایا، رب کائنات نے محمد عربی کی صورت میں حق کو نازل کیا اور اس باطل کا سر کاٹا۔ اور پھر اسی طرح جب یزید کی صورت میں باطل ابھرا، رب کائنات نے امام حسین کی صورت میں حق کو نازل کیا۔ مسلمانوں، ہر دور کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام آتے رہے، حق کی سر بلندی کرتے رہے، حتیٰ کہ جب سرزمین نجد سے ایک فتنہ ناموس رسالت اور انبیاء علیہ السلام کی ناموس کے خلاف ایک فتنہ جنم لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی سرکوبی کے لیے اور پھر اس کا اثر ہندوستان میں آتا ہے۔ اللہ کریم اس کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا خان بریلوی جیسے مجاہد کو پیدا فرماتا ہے، حتیٰ کہ جب سرزمین جنگ کے اندر یہی ناموس رسالت کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور فتنہ سر اٹھاتا ہے، رب کائنات نے اس باطل کا سر کچلنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا، وہ ہستی اشرف العلماء کی ذات ہے۔ سرزمین جنگ کے اندر پھر دنیا نے دیکھا اس اللہ کے شیر نے باطل کا سر کچلنے کے لیے وہ رب کائنات کے کلام سے دلائل پیش کیے اور ان کی کتابوں سے وہ جو انہوں نے جناب والا ایک فتنے کا آغاز کر رکھا تھا، تو رب کائنات کے شیر نے سرزمین جنگ کے اندر اور فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے سچ فرمایا لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے
کہ ہر مبتل کے لیے اللہ ایک محب پیدا کرتا ہے۔ جہاں کوئی باطل پرست ہو وہاں پر حق پرست پیدا ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں یاد کر لو، جب کوئی باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر کچلنے کے لیے حق پرست بھی میدان عمل میں آتے ہیں، اور پھر حق پرست کو وہی اوصاف اپنے اندر لینے پڑیں گے، انہی اوصاف کا حامل ہونا پڑے گا۔ آگے بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو جس طرح سابقہ زمانوں کے اندر حق کو واضح کرنے والے استقامت اختیار کر کے حق کو واضح کرتے رہے، فتنے کو ختم کرتے رہے، اب بھی انہی اوصاف کا حامل ہو کے ان فتنوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شانیں اتنی بلند کی ہے، اتنی عرفہ اور اعلیٰ بنائی ہیں کہ جس کا بیان ہم جیسے لوگوں سے ممکن نہیں۔ ہم جیسے لوگ اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف کرنے کے لائق نہیں، ہمارے اندر وہ زبان نہیں، وہ الفاظ نہیں جس سے پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف و ستائش کی جا سکے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے کلام میں کیا کیا ارشاد فرماتا ہے، آؤ ذرا اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتیں اور شانیں دے کے بھیجا۔ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف کا حامل بنایا جن اوصاف کی تک رسائی ہماری نہیں ہو سکتی، ہم ذات مصطفیٰ کی اس شانوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے رب کائنات نے کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب کائنات نے جناب والا کہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان یوں بیان کی، فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات ورفع بعدهم درجات۔ اس لیے اعلیٰ حضرت جناب والا امام اہل سنت فرما اٹھے، کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، وہ دونوں عالم کا دولا۔ مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ اور آگے فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔
حضرات گرامی، رب کائنات نے اپنے حبیب کی ہر شان کو بلند کیا۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کو ایسی شان عطا فرمائی جن کی مثال نہیں ملتی۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن کی بات کی جائے وہ بے مثال، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کی بات کی جائے وہ بھی بے مثال، اگر نبی پاک علیہ السلام کی چال کی بات کی جائے وہ بے مثال، ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جملہ اسوا بے مثال ہے۔ حتیٰ کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو علم کی شان جب عطا کی وہ بھی بے مثال۔ ایسا علم رب کائنات نے کائنات میں سے کسی کو نہیں عطا کیا جیسا علم رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ مسلمانوں، کیونکہ سب سے اونچی شان والے بھی مصطفیٰ ہے، علم بھی سب سے آپ کا اونچا ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کی شان علم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب کائنات نے فرمایا اے حبیب، جب جو چیز بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ جناب والا رب کائنات کا انداز دیکھو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم حادث قدیم نہیں ہے، جو ہماری اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اپنے کان کھول کے سن لے۔ اللہ پاک کا قرآن گواہ ہے، اہل سنت مصطفیٰ کا علم قدیم نہیں مانتے بلکہ مصطفیٰ کا علم کو خدا کا دیا ہوا علم ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مسلمانوں، رب کائنات عطا کرنے والا ہے، اور اعلان کیسا فرمایا جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اے محبوب ہم نے سب کچھ بتلا دیا۔ اب سب کچھ علم آ گیا، اب سب کچھ جب رب کائنات نے عطا کر دیا تو اسی کو ہی تو علم کلی کہتے ہیں۔ پھر اس سوال کا جواب یہ کیسے بنتا ہے جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ حضرت نبی پاک علم جزئی ہے یا کلی ہے، وہ کہتا ہے کلی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جناب والا یہ تو اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر جزئی ہو اس میں نبی پاک کے علم کی کیا تقسیم، وہ تو بچوں کو بھی حاصل ہے، وہ تو جانور اور بہائیں اور مجنون کو بھی حاصل ہے۔ ایسے جناب والا جب منہ کھولتا ہے ایسا سرکار دو عالم کی شان علم کی اندر گستاخی کرتا ہے، اس وقت جناب والا عاشقوں کا کلم حرکت میں آتا ہے۔ عاشق کہنے لگے ظالمو، ارے ظالمو، اسی مصطفیٰ نے تمہیں رب کا راستہ دکھایا، اسی محبوب عربی نے تمہیں ساری دنیا کا علم عطا کیا۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وہ تو اتنے عرفہ و اعلیٰ علم والے ہیں کہ جناب والا عاشق صادق کہتے ہیں کہ اے محبوب رب کائنات نے آپ کو ایسا عالم بنایا ہے کہ لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ جناب والا رب کائنات نے اپنے حبیب کو علم کلی عطا کیا ہے۔ ارے یہ جزئی اور کلی کی تقسیم کرنے والے ذرا دوبارہ جا کے اکتساب کریں، کسی عاشق رسول کی بارگاہ میں جا کے جناب والا حضور کی شان سیکھیں، نبی پاک کے بارے میں کیسے الفاظ بولنے ہیں، کسی عاشق صادق سے جا کے پوچھیں۔ ارے جب ماحول ایسا ہو کہ جہاں پر مصطفیٰ کی تعظیم کو شرک قرار دیا جائے، اللہ کے پیاروں کے جناب والا متعلق اگر ادب کے الفاظ بولنے جائیں، ان کے
بارے میں ان کو شرک کا وہم ہوتا ہو، اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری تھی وہی جناب والا مسلمانوں پر فٹ کر کے شرک کے فتوے لگائے جائیں۔ جب ایسا کام کیا جائے رب کعبہ کی قسم ہے پھر خدا کے قرآن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی فتنہ اور فرقہ تو وجود میں آئے گا پر مصطفیٰ کا فیض حاصل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس کو سمجھنے کے لیے کسی عاشق صادق کی بارگاہ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ جب عاشق صادق کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو حضور کا ادب پھر تمہیں آئے گا، پھر حضور کا ادب آئے گا۔ اس لیے جناب والا اللہ کریم نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا علم، اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ رب کائنات نے فرمایا اے اہل ایمان، اے میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، اے میرے پاک پیغمبر کی صحبت اختیار کرنے والوں، سن لو جب میرے حبیب کے در اقدس میں بیٹھو گے، بیٹھنے کا انداز میں خود خدا تمہیں بتا رہا ہوں، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، میرے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھنا، میرے پاک حبیب کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اگر تمہارے لب و لہجے میں عامیانہ پن آ گیا، اگر بے پرواہی آ گئی، اگر تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی آ گئی، سن لو ایمان والو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ختم ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں ختم، تمہارے روزے ختم، تمہارا جہاد ختم، تمہاری جناب والا ریاستیں ختم۔ ارے وہ تو پہلے مخاطب حضور کے صحابہ ہیں جن کے اندر ایمان کا جذبہ اتنا ہے کہ اللہ کریم تورات میں مصطفیٰ کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ جب موسیٰ کلیم کی نظر تورات کے اوپر پڑتی ہے اور جناب والا مصطفیٰ کی امت کی شانیں پڑھتے ہیں کہ وہ تو دن کو روزے رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، عرض کی یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ ارشاد ہوا میرے کلیم دل کا امت احمد، میرے پاک حبیب کی امت ہے۔ جب اتنی ریاضت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، پہلے مخاطب وہ ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ ہمارے پلے تو عمل بھی کوئی نہیں، ہم تو جناب والا گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں۔ ارے ذرا مصطفیٰ کے صحابہ کا کردار دیکھو، وہ تو رات دن مصطفیٰ کی زیارت کرتے، جہاد کرتے، ارے نمازیں پڑھتے، ان کی نمازوں کی گارنٹی اللہ ارشاد فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان میں ریاکاری نہیں، وہ تو میرے فضل کے طالب ہیں، میری رضا کے طالب ہیں۔ جب رب کائنات نے ان کی باتیں قبول کر لی ہیں، ان کی باتوں پر مہر تصدیق لگا دی ہے، جب ایسے لوگ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے ایماندار ہو، اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی ساری زندگی کی اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اندازہ لگاؤ اگر 14 صدیاں گزرنے کے بعد نہ وہ اس طرح کا درجہ رکھتا ہو، نہ تو اس طرح کا علم رکھتا ہو، نہ اس طرح کا تقوی اور پرہیزگاری ہو، اور پھر اللہ کے حبیب کے بارے میں زبان درازی کرے، اللہ کس طرح برداشت کرے؟
اللہ تعالیٰ کس طرح جناب والا برداشت کرے گا؟ اس واسطے اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے۔ اگر ارے تو ہزاروں عمرے کر، ارے ہر سال جا کے حج کے ارکان پورے کر، جب مصطفیٰ کی تعظیم دل میں نہیں ہے تیری ریاستیں ختم، تیری حج اور عمرے ختم، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ شان ہے رب کائنات کے محبوب۔ اس لیے جناب پیر سیال خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیر سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیر سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے کہنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کا پاک فرشتہ جبریل جو سید الملائکہ ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے ترے یار کو دستکی دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام ہے، سید الملائکہ کے جن کی شان اللہ بیان کرتا ہے، فرمایا علمہ شدید القوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے 600 پر رہے، ایک پر مشرق سے مغرب تک گئے، اس کی شان یہ ہے اگر ایک پر کی طاقت استعمال کرے زمین و آسمان تباہ ہو جائے، سارے فرشتوں کے سردار، لیکن مصطفیٰ کی شان اعلیٰ دیکھو، جبریل امین جیسے سید الملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ در یار سے در یار کو دستکی دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری کو سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ